بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، اور اس حوالے سے آج ہمارا 29واں درس ہے. اور اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. آج کا درس بھی ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کسی ایک صفت پر ہی منعقد کریں گے، اور یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ محتاج کسی کا نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کے اوپر ہم استدلال پیش کر سکیں. قال والحاجتی، یہ جملہ بھی سابقہ جملوں کی طرح نفی الزائد پر عطف ہے. جس طرح پہلے کہا تھا کہ وواجب الوجودی يدل على نفی الزائد، اسی طرح وواجب الوجودی يدل على نفی الحاجتی. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، ایک بار جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا، اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے واجب الوجود کہا، آپ نے اعتقاد میں رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی کی وجہ سے واقع سب ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کسی پر محتاج ہونے کی بھی نفی کرتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پر بھی محتاج نہیں ہے، وہ مطلقاً بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی بھی چیز پر محتاج نہیں ہے. یہ حکم بالکل واضح ہے. آپ سب کے سامنے ایک چیز ہے کہ جو ذات واجب الوجود ہو، جو ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نہ اسے کسی نے بنایا اور نہ ہی وہ کسی کے حکم پر چلتا ہے، تو اس ذات واجب الوجود کا کسی پر محتاج ہونا بھی محال ہے. محتاج ہونے پر نفی کرتا ہے. جو چیز، جو ذات، جو وجود کسی پر محتاج ہے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، اور جو واجب الوجود ہے وہ کسی پر محتاج نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ واجب الوجود ہونے کا تقاضا ہی اس بات کا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو، اپنے غیر پر کسی بھی حوالے سے محتاج نہ ہو. اگر اس کائنات میں جتنے بھی جنات و انس ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کرے، اطاعت نہ کرے، عبادت نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف محتاج نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کی طرف یا ان کی مدد کی طرف محتاج نہیں ہے. اچھا جی، اگر ہم نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اس کا واجب الوجود ہونا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن ایک فرض کر لیں، سوال فرض ہوتا ہے کہ اگر واجب الوجود اگر محتاج ہو تو کیا ہوگا؟ اگر واجب الوجود کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی حوالے سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے بے شک، لیکن وہ کسی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ اگر واجب الوجود کو اگر آپ محتاج مانتے ہیں، اگر کسی کا محتاج ہو تو دور لازم آئے گا. بھائی اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. ان کو خلق کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یا ان کی خلقت سے جو کچھ مرحلہ پہلے ہے، وہ اس کا مدعی صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کے لیے مؤثر ہے اور سب کے وجود میں لانے والی ذات ہے. بس اسی بنا پر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وجود بخشا ہے اور ان کے سارے جو لوازمات پورے کیے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی پر محتاج ہو تو یہی طور کہلاتا ہے. دیکھیں، کائنات ہمارے پاس دو حقیقتیں ہیں. حقائق کو اگر آپ کہیں تو دو حقیقتیں ہیں، ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود. ایک حقیقت جس کا نام اللہ ہے،
اور دوسری حقیقت جس کا نام غیر اللہ ہے. اللہ غیر اللہ، اللہ غیر اللہ. دیر از نو اینی تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا آپشن وہاں پر نہیں ہے. ہم پہلے جان چکے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی پر محتاج ہو، یعنی اپنے سوا یعنی کائنات یا اللہ ہے یا ما سوا اللہ ہے. ما سوا اللہ کو ہم کائنات کہتے ہیں، اللہ اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے ما سوا پر یعنی کائنات میں سے کسی بھی چیز پر، کسی بھی شخص پر، کسی بھی حوالے سے اگر محتاج ہو تو یہی تو ہو گیا تھا بھائی. پہلے کائنات کا ذرہ ذرہ وجود پانے کے لیے اللہ پر محتاج ہے، اور یہ کائنات جو ہے وجود پانے کے بعد اگر اس کائنات کی کسی بھی حصے پر اگر اللہ تعالیٰ محتاج ہو تو اسی واجب الوجود کا ممکن ہونا اور اس کا محدود ہونا لازم آئے گا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہاں دور لازم آتا ہے جو کہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اشکال، یہاں ایک اشکال آ سکتا ہے یا ممکن ہے کسی نے اشکال کیا بھی ہو، اور اشکال یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے. دیکھیں کائنات کا ذرہ ذرہ ہر حوالے سے اس کے بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کائنات کا ہر ذرہ محتاج ہے. یہ بات آپ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں. کائنات کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے اوپر محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اکثر صفات کے حوالے سے اپنے غیر سے بے نیاز ہے. بھائی یہ بات بھی ہے. ہم نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل طور پر جو ہے ہر چیز سے، ہر کسی سے، ہر حوالے سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات اور اکثر صفات کے حوالے سے اپنے غیر سے بے نیاز ہے. اللہ کے غیر یعنی ما سوا اللہ، ما سوا اللہ یعنی کائنات سے محتاج ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس غیر پر مؤثر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مؤثر ہے، اور وہ غیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اثر ہے یا مؤثر ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے غیر کا محتاج ہوگا تو بھی کوئی دور لازم نہیں آئے. دیکھیں دور تو اس وقت لازم آتا کہ اگر اللہ مکمل طور پر کائنات پر محتاج ہو اور کائنات مکمل طور پر اللہ پر محتاج ہو تو یہ آتا ہے دور لازم. جبکہ ہمارے اس معاملہ میں ایسا نہیں ہے. کائنات مکمل طور پر 100% اللہ تعالیٰ کے اوپر محتاج ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے اوپر محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے غیر پر یعنی محتاج نہیں ہے، اپنے غیر سے بے نیاز. یوں کہیے کہ 99.9% جو ہے اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیر پر محتاج نہیں، ان سے بے نیاز ہے. لیکن اگر 9.9999 اور 0.9 ایک لحاظ سے، تھوڑے سے لحاظ سے، کسی چھوٹے سے معمولی کام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اگر اپنے غیر پر محتاج ہوگا تو اس سے کوئی بڑا دور لازم نہیں آتا، اس سے کوئی آسمان ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا. یہ اشکال کرنے والے کا اشکال ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف زمین ہے، ایک طرف کائنات ہے، دوسری طرف اللہ ہے. کائنات تو 100% اللہ پر محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اکثر صفات کے حوالے سے کائنات سے بے نیاز ہے. لیکن اگر کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو یا چھوٹے سے لحاظ میں، ایک چھوٹے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اگر کائنات کے اوپر محتاج بھی ہو جائے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دور لازم نہیں آتا ہے. آئے دیکھتے ہیں اس کے جواب کی طرف کیا کہتے ہیں. جواب: آپ کی بات کسی حد تک قابل قبول ہوتی اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پر زائد ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اکثر صفات کے حوالے سے یقیناً بے نیاز ہے. جی بے نیاز ہے. لیکن صفات میں سے کسی معمولی کسی چھوٹے کام کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات میں بھی محتاج نہیں ہے، لیکن کسی چھوٹی موٹی صفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کسی پر محتاج ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اور کوئی دور لازم نہیں آتا ہے. یہ ہم نے کہا تھا. تو جواباً ہم کہتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں، دیکھیں آپ کی بات کسی حد تک قابل قبول ہوتی، ہم اس کو قبول کر سکتے تھے. قبول نہ صحیح، ہم غور کر سکتے تھے، اس کے بارے میں سوچ سکتے تھے، اس کو قبول کیا جائے نہ کیا جائے. کب؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پر زائد ہیں. اگر ہم اشاعرہ کی طرح ہم صفات الہی کو ذات الہی پر زائد برذات سمجھنے والے ہوتے تو پھر آپ کی بات پر سوچا جا سکتا تھا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گنجائش بنتی تھی، کم از کم تھوڑا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، دیکھ لیں، یہ ہو سکتا. لیکن
ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پر زائد کوئی شیء ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عین صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہے. کوئی دوئی، کوئی دو رخی، کوئی جدائی، کوئی فرق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے اکثر صفات کا محتاج نہ ہونا، صرف ایک صفت کا محتاج ہونا، یہ قابل تصور بات ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک صفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہی ہے. یہی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی ذات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے. اعتباری طور پر آپ کسی کو صفت دوسرے کو ذات کہہ سکتے ہیں اعتبارا، لیکن حقیقتاً وہ ایک ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اس کے باوجود بھی دور لازم آتا ہے. بس آپ کی یہ بات ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا دور لازم آتا ہے، کیونکہ جس ایک جہت سے بھی اللہ تعالیٰ کسی پر محتاج ہے اور اسی جہت سے وہ اللہ پر محتاج ہے، بس دور پھر بھی لازم. اچھا یہ بات اور ہے، دیکھیں ہم نے پہلے تو بات یہ کر دی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی دو رخی نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے. اگر جدائی ہوتی تو پھر ہم آپ کی بات پر سوچ سکتے تھے کہ کوئی اینگل ہے. چلے ہم اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صفت بھی، ویسے اللہ کی صفات کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی صفت کے حوالے سے بھی اگر اللہ تعالیٰ کو آپ محتاج مانتے ہیں تو نہ صرف اس صفت کے حوالے سے ہیں بلکہ ذات خداوندی اور تمام صفات محتاج ہونا لازم آئے گا. لہٰذا ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے. بالفرض ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت سے، چھوٹے سے جہت سے اگر کسی پر محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی غیر پر ایک جہت کو لے کر اللہ تعالیٰ اگر محتاج ہیں، اور اسی جہت، کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہوا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے، کائنات ہر حوالے سے اللہ پر محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی کائنات کے انہی ذرات میں سے کسی ایک ذرے پر یا انہی تمام جہات میں سے ایک جہت سے اسی ذرے پر محتاج ہو. بس دور تو پھر بھی لازم آ گیا. بے شک کل ذات، کل صفات خداوندی کی بات نہ کریں. جس جہت پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر محتاج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شیء آلریڈی اللہ تعالیٰ پر محتاج ہے اسی جہت سے، اور اللہ تعالیٰ جس جہت سے، اسی جہت سے اگر اس شیء پر محتاج ہو جائیں تو دور تو پھر بھی لازم آئے گا. کائنات اللہ پر محتاج ہے، اللہ کائنات پر محتاج ہے، لہٰذا یہ دور پھر بھی یہاں لازم آتا ہے. لہٰذا آپ کی بات نادرست ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی حوالے سے، کسی بھی جہت سے اپنے ما سوی اللہ پر محتاج نہیں ہو سکتا ہے. یہاں شیخ الرئیس ابو علی سینا کی طرف سے بھی ایک جواب نقل ہوتا ہے. شیخ الرئیس نے بھی اس کا ایک جواب دیا اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہونے کے حوالے سے. ایک کہ ان گروہ کو جو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہونے کے حوالے سے کہہ رہے تھے، ان کے لیے ایک جواب شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بھی دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہونے سے اس کا امکان لازم آتا ہے. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں. اگر واجب الوجود ذات اگر کسی ما سوی اللہ کی طرف، اگر کائنات میں سے کسی چیز کی طرف اگر محتاج ہو جائیں تو وہ ممکن ہوگا، پھر وہ لازم واجب الوجود نہ رہے گا. شیخ فرماتے ہیں، شیخ الرئیس فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہونے سے اس کا امکان لازم آتا ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفات میں محتاج ہونا بھی اس کے امکان کا باعث بنتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہے، اکثر صفات کے حوالے سے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف ایک دو یا چھوٹے موٹے کسی ایک صفت کی جہت سے، ایک جہت سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں بہت حرج ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک معمولی صفت کے حوالے سے بھی اگر کسی کا محتاج ہو جائیں تو بھی یہاں بھی یہ محتاج ہونا بھی، یہ ذرہ برابر ایک جہت سے محتاج ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ممکن وجود ہونے کا باعث بنتا ہے. کیونکہ اس کی ذات اسی صفت کے وجود عدم پر موقف ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی دوئی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اوور ایک جواب دیا. شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود جو ہے، ہم جس کو ذات واجب الوجود کہتے ہیں، اس واجب الوجود کا وجود بھی موقف ہے کہ انہی صفات کے ہونے یا نہ ہونے. اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی زائد برزاد نہیں ہے، بلکہ علم، مثلا علم، قدرت، یہ لیں مثلا
علم اور قدرت اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اگر یہی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی دوئی نہیں ہے، لیکن انہی صفات کا وجود اللہ ہے، عدم نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات موقوف ہے انہی صفات کے وجود یا عدم پر. اگر وجود ہے تو ذات بھی موجود ہے، اگر وجود نہیں ہے، عدم، اگر یہ صفات عدم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی معدوم ہو جاتی ہے. تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ممکن بننے کا باعث بنتا ہے، کسی صفات میں بھی، کسی جہت میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا نہ صرف اس کے ممکن وجود بننے کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کے وجود کا ہی عدم ہونے کا خطرہ ہے. اگر یہ صفت کسی پر محتاج ہوئے، اگر یہ صفت کسی پر محتاج ہے تو لازم اس کی ذات بھی محتاج ہونا لازم آئے گا. بس صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی محتاج ہونا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ نہ صفات کے حوالے سے، نہ ذات کے حوالے سے، کسی بھی جہت سے اپنے ما سوی اللہ پر، کسی بھی غیر پر اللہ تعالیٰ محتاج نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کسی حوالے سے بھی محتاج قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے صفت غنی کو ہم نے ڈسکس کیا. اس حوالے سے مختلف ہم نے گفتگو کی اور مختلف آراء ہم نے پیش کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اگر کسی دوست نے، اگر کسی عزیز طالب علم کو اس حوالے سے مزید سوال ہیں تو وہ سوالات آپ پیش کریں گے. ان سوالات کو انشاءاللہ مزید گفتگو میں شامل کر کے ان کو ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ سوالات کی بنیاد پر ہی ہمارے جو دروس ہیں، ہمارے دروس میں مضبوطی آتی ہیں. اگر آپ سوال کریں گے تو پھر آپ جو ہے آپ کے سوالات کی بنیاد پر ہی آپ کے فہم میں بلندی ہوگی، آپ چیزوں کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.